بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اس دن موسم کے تیور بدلے ہوئے تھے، بارش کا سلسلہ دراز ہو گیا تھا، ہر طرف پانی کیچڑ اور گیلی زمین تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا کہ بارش کا یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے، اسی لیے حجرے کے باہر بھی بہت کم لوگ ہی آتے تھے۔ ان دنوں مجھے تھوڑی فرصت ملی تو کچھ پڑھنے کو زیادہ وقت مل گیا۔ ایسے ہی ایک دن میں اسی سلسلے میں مصروف تھا کہ نکاح سائی نے آ کر مجھے بتایا، سرکار ایک خاتون آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا، پھر خود ہی خیال آیا کہ کوئی ایسی ضرورت مندی ہوگی جو اس موسم میں بھی چلی آئی ہے۔ میں نے اپنی مصروفیت کو ایک طرف کیا اور کہا کہ بھیج دو۔ نکاح سائی باہر چلا گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون حجرے میں آ گئی۔ وہ اپنے چہرے مہرے اور انداز سے کسی اچھے گھر کی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مؤدب انداز میں سلام کیا تو اس کے انداز میں تھوڑی جھجک تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خود کو سمیٹتی ہوئی سر کی چادر درست کرتے ہوئے بالکل سیدھے نہیں ذرا سا پہلو رکھ کر بیٹھ گئی۔ جی بیٹی بولو، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جی ایسی کوئی بات نہیں، کوئی خدمت نہیں بابا جی، میں دکھیاری تو آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں، کچھ کہو گی تو مجھے سمجھ میں آئے گا نا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا تو وہ بے چین ہو گئی، چند لمحے خاموش رہی، پھر منتشر لہجے میں بولی، بابا جی میں سوچ کر آئی تھی کہ میں نے آپ سے کیا کہنا ہے، لیکن ادھر آ کر میں بھول گئی کہ مجھے کہنا کیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دو۔ اصل میں میرے ملنے والی ایک خاتون نے مجھے چند دن پہلے آپ کے بارے میں بتایا تو میں یہاں آخری امید کے طور پر چلی آئی۔ ہو سکتا ہے بابا جی مجھ دکھیاری کا دکھ کسی طرح کٹ جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹی آپ بولو، بات کیا ہے؟ میرے کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر روندی ہوئی آواز میں بولی، بابا جی میرا شوہر، اس کی ذہنی حالت بگڑ چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم دونوں کو پہچانتا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں۔ دونوں مطلب؟ میں نے نرم سے لہجے میں پوچھا تاکہ اسے حوصلہ ہو اور وہ اپنی بات جاری رکھے۔ جی میں اور میرا بیٹا ندیم، میرا نام عفت ہے اور میں شہر سے آئی ہوں۔ اس نے ہولے سے بتایا، تمہارے شوہر کی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پھر نرم لہجے میں پوچھا تو وہ بولی، اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے، کب سے پتا چلا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، کوئی 3 برس پہلے وہ بالکل نارمل تھے، لیکن اچانک جیسے انہیں چپ لگ گئی، وہ بہت کم گو ہو گئے، کچھ عرصہ ایسے ہی رہے پھر نارمل ہو گئے۔ ایسے ہی کبھی کبھی وہ بات کرتے کھو جاتے تھے، پھر کئی دن وہی حالت رہتی، یہاں تک کہ 1 سال پہلے بہت چڑچڑے، تلخ اور غصے میں رہنے لگے۔ تقریباً 4-5 ماہ پہلے اچانک انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا جی انہیں ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہتی ہوں تو مزید غصہ ہونے لگتے ہیں، بلکہ یوں جیسے میں نے انہیں کوئی بری بات کہتی ہو۔ تو بیٹی کیا اس کا علاج نہیں کروایا؟ جی بابا جی علاج کروایا، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، وہ اپنے طور پر علاج کرتے رہے، ان کا مرض بڑھتا گیا، مرض کیا پاگل پن کہیے، لیکن اب 1 ماہ ہوا وہ بولتے ہی نہیں، ایک دم خاموش ہو گئے ہیں۔ اگر کچھ دے دیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، جو کچھ کہا وہ مان لیتے ہیں، بس ایک دم خاموش ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہول آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا ریند گیا۔ تبھی میں نے پوچھا، ڈاکٹر اب کیا کہتے ہیں؟ شاید وہ نا امید ہو گئے ہیں بابا جی، افسر کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس۔ مجھے تو ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ اس کا خیال رکھ سکتی ہو تو گھر رکھ لو، اگر کسی کو نقصان نہیں دیتا تو ورنہ اسے پاگل خانے چھوڑ آؤ، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، اپنے ہوتے ہوئے میں کیسے انہیں پاگل خانے بھیج سکتی ہوں؟ اس نے انتہائی دکھ سے کہا، بیٹی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا شوہر کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا تو پھر
صرف تمہارا اخلاقی فرض ہے کہ تم اس کی خدمت کرو، اس کے علاج کی کوشش کرو۔ اگر اس کی دعا کے لیے مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے شفقت امیز لہجے میں کہا تو اس نے مجھے چونک کر دیکھا، پھر حیرت بھرے لہجے میں تیزی سے بولی، نہیں بابا جی، میں کوئی پیسوں کے لیے نہیں آئی، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں تو اس لیے آئی تھی کہ میں ان کا ڈاکٹر سے علاج تو کروا رہی ہوں، لیکن میرے جاننے والی نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ دعا کریں، شاید اللہ پاک کرم کر دے۔ دیکھو بیٹی، ساری بگڑیاں بنانے والا تو وہی رب ہے جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، قبول کرنے والا وہی ہے۔ میں نے کہا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کتنے لمحے وہ خاموش رہی، پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور دوبارہ سے سر جھکا لیا۔ میرے پاس آنے والوں کی ایسی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن کہہ نہ پا رہے ہوں۔ تبھی میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں بابا جی، پوچھو، تمہارے دل میں جو کچھ ہے کہہ ڈالو، میں بھی تو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر تم کیا چاہتی ہو اور معاملہ اصل میں ہے کیا۔ میں نے تحمل سے کہا تو وہ بولی، میری اس جاننے والی نے جس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ افضل پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے یا پھر کسی جن بوت کا سایہ بھی ممکن ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ افضل کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، یہ بھی ممکن ہے ایسا نہ ہو، جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے حوصلے بھرے لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت رونق آ گئی، جیسے اسے امید بندھ گئی ہو کہ اس کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ مصیبت کے مارے بندے کو اگر دو بول ہمدردی کے مل جائیں تو انہیں حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آخر کچھ تو ایسا ہے نا جو ان کی اس حالت کا باعث بنا ہے۔ آپ بابا جی کچھ کریں، میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ بیٹا، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پھر اسے دم کیا ہوا پانی دے دیا۔ وہ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے ایک تعویذ اس کی جانب بڑھا کر سمجھاتے ہوئے کہا، اس پانی میں مزید پانی ملا کر اپنے شوہر کو پلائیں، تعویذ کو کسی کپڑے میں باندھ کر اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیں۔ 2 دن بعد آ کر مجھے بتانا کہ تمہارے شوہر کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ جی میں ضرور آؤں گی بابا جی، اس نے پختہ ارادے سے کہا۔ اپنا ارادہ پختہ رکھنا بیٹا، ایک ذکر پڑھنے کو دے رہا ہوں بیٹا، وہ پڑھا کرو اور اپنے رب سے اچھے کی امید رکھو، وہی شفا دینے والا ہے۔ میں نے کہا اور ایک کاغذ پر ذکر لکھ کر دے دیا جو اس نے پڑھنا تھا۔ اس نے ہر شے سنبھالی اور اپنے پرس میں سے چند نوٹ نکال کر بڑے مؤدبانہ انداز میں میری جانب بڑھائے۔ میں مسکرا دیا اور پھر بولا، جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا بیٹا جی۔ نہیں بابا جی، مجھے اس نے یہ نہیں بتایا، اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا تو میں بولا، یہ روپے پیسے اپنے پاس رکھو اور دیہان سے جاؤ، موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں ہیں۔ جی میں احتیاط سے جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور مؤدبانہ انداز میں باہر نکل گئی۔ حجرے کے باہر کوئی نہیں تھا کیونکہ اس کے جانے کے بعد کوئی اندر نہیں آیا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے۔ لاشعوری طور پر میں عفت اور اس کے شوہر افضل کے بارے میں سوچنے لگا۔ عفت کے بات کرنے کا انداز کافی دکھی تھا۔ اس نے عام عورتوں کی طرح واہ ویلا نہیں مچایا، بڑے صبر اور حوصلے سے بات کی تھی۔ میں افضل کو ذہن میں رکھتے ہوئے استخارہ کرنے لگا۔ کچھ دیر تک میرے سامنے کچھ بھی نہیں آیا، ایک اندھیرا تھا جس میں ایک سناٹا تھا۔ اس کے بعد اندھیرا ہٹنے لگا، اس میں دھندلے سے رنگ ابھرے جو کسی بھی ترتیب میں نہیں تھے۔ پھر وہ منظر واضح ہونے لگا۔ ایک گلابی رنگ کا آنچل ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ آنچل کس کا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لہراتے ہوئے آنچل سے سرخ پھولوں کی پتیاں گرنے لگی۔ پہلے وہ پتیاں تھوڑی تھی، پھر ان میں شدت آنے لگی۔ کچھ وقت بعد ہی اس میں سے سفید پتیاں گرنے لگی۔ اسی وقت وہ ہلکے ہلکے لہراتا ہوا آنچل بھیگنے لگا۔ اس میں سے سرخ خون کے چھینٹے گرنے لگے
اور پھر وہ آنچل فضا میں تحلیل ہو گیا۔ منظر ایک بار صاف ہو گیا۔ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا انسان دکھائی دیا جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دبایا ہوا تھا۔ اس پر خون کے چھینٹے تھے۔ وہ سر نہیں اٹھا رہا تھا بلکہ اپنا سر مزید گھٹنوں میں دیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سارا منظر تحلیل ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ مزید توجہ لگا سکوں مگر سوائے اندھیرا پھیلنے کے مزید کچھ بھی نظر نہ آیا۔ میں نے کوشش ترک کر دی۔ میں کچھ دیر تک دکھائی دینے والے منظر پر سوچتا رہا۔ مجھے اس میں جو پہلو دکھائے گئے تھے ان کی مجھے کافی حد تک سمجھ تو آ گئی تھی۔ اب صورتحال کی وضاحت تبھی ممکن تھی جب ان اشاروں کی تصدیق ہو جاتی۔ میں نے سب کچھ ذہن سے نکالا اور پھر سے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ میں نے سوچا اس ذکر کے بعد اس کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ اگلے دن عصر کا وقت تھا۔ حجرے کے باہر کافی سارے لوگ موجود تھے۔ نکاح سائی نے مجھے بتا دیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ مغرب سے پہلے میں ان سب سے مل لوں۔ ان سبھی لوگوں میں عفت بھی موجود تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا ندیم بھی تھا۔ عمر اس کی یہی کوئی 15 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر اپنی ماں کے ساتھ ہی دائیں جانب موتبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سناؤ کیا کیفیت ہے افضل کی؟ بابا جی 2 دن تو ویسے ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، لیکن آج صبح جب میں نے اسے ناشتہ کروایا تو خلاف توقع مجھے بولا کہ میں اس کے کپڑے نکال دوں، اسے باہر جانا ہے۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کپڑے نکال دیے بابا جی، نہا کر کپڑے پہنے اور باہر جانے لگے تو میں نے ندیم کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں۔ باہر جا کر کیا کیا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ندیم نے بتایا ہے لیکن یہ خود بتائے تو بہتر ہے، اس نے کہا تو اس کا بیٹا ندیم بولا۔ وہ مجھے لے کر نکل پڑے، یوں ہی بازاروں میں گھومتے رہے۔ پھر ایک جگہ سے انہوں نے لسی پی، مجھے بھی پلائی اور پھر ایک پان والے کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے پان لیا، اسے چباتے ہوئے وہ پارک میں چلے گئے۔ وہاں ایک بینچ پر کافی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ میں وہاں موجود لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ کافی دیر بعد مجھے کہا کہ چلو گھر چلے۔ میں ان کے ساتھ گھر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سو گئے۔ پھر دوپہر کو اٹھے اور کھانا مانگا۔ پھر میں نے کھانا دیا اور وہ کھانا کھا کے دوبارہ سو گئے۔ مجھے لگا کہ جیسے انہیں سکون مل رہا ہے بابا جی، اور یہ آج ہی ہوا ہے۔ عفت نے بیٹے کی بات ختم کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بیٹی، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ایک بات پوچھنا چاہتی تھی بابا جی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو میں نے نرم لہجے میں کہا، ہاں ہاں پوچھو بیٹی۔ ان پر کوئی جادو ٹونا، کوئی ایسا جن بوت کا مسئلہ تو نہیں بابا جی؟ نہیں بیٹی، مجھے تو اب تک ایسا کچھ نہیں لگا۔ اب آگے کیا ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے صاف کہہ دیا تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اس نے اسرار کرنے والے انداز میں پوچھا تو میں نے کہا، ضروری نہیں کہ ایسا ہی کچھ ہو، نہیں بھی ہو سکتا۔ اس صورت میں کسی علاج کی کوئی صورت سامنے آ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے قریب پڑی شہد کی بوتل اٹھائی اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ شہد ہے، اسے تھوڑا بہت دیتے رہنا اور تیسرے دن پھر مجھے آ کر بتانا۔ اگر خود نہ آ سکو تو بیٹے کو بھیج دینا۔ جی بالکل بابا جی، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اٹھ گئی۔ اس دن میرے ذہن میں بہت سارے سوال آئے تھے، لیکن کیونکہ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا اس لیے میں نے وہ نہیں پوچھے۔ تیسرے دن اس نے ندیم کو نہیں بھیجا بلکہ خود ہی آ گئی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی بہت رونق تھی۔ وہ سلام دعا کر کے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، بابا جی ان 3 دنوں میں ان کی حالت کافی اچھی ہو گئی ہے۔ وہ کیسے کچھ بتاؤ گی؟ کس بنا پر کہہ سکتی ہو؟ ان 3 دنوں میں کچھ ایسا لگا جیسے وہ بالکل بڑے چنگے ہو گئے ہیں، بات بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بس یوں جیسے کوئی شے اپنی جھلک دکھاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ وہ پوری طرح تو ٹھیک نہیں ہوئے بابا جی، وہ بتاتے ہوئے جیسے خود الجھ گئی ہو۔ دیکھو بیٹی، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اسے غور سے سنو۔ میں نے کہا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں لمحہ بار خاموش رہا، پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے شوہر کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، یہاں تک کہ تم جانتی ہو میں اس سے ملا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی اسے دیکھا ہے۔
میں دعا ضرور کر رہا ہوں اس کے لیے، ممکن ہے وہ میری ہی دعا کا اثر ہو، اس کی طبیعت بحال ہو رہی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ بابا جی میرا تو یقین ہے آپ کی دعا ہی کا اثر ہے، ورنہ وہ تو ایک بے جان شے کی مند ہو گیا تھا۔ بابا جی مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، میں دعا کرتا رہوں گا، دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ تو اس کی طبیعت بحال ہوگی، تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ دراصل مجھے ابھی تک اس کے بارے میں پوری طرح پتہ نہیں ہے، اگر آپ حکم دے تو کیا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں؟ اس نے میری بات کو سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے بیٹی، جب تک وہ میرے سامنے نہیں آئے گا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے صاف لفظوں میں اسے سمجھا دیا تو وہ تیزی سے بولی، جی میں کوشش کرتی ہوں اسے آپ کے پاس لے آؤں، اور جہاں تک افضل کے بارے میں جاننا ہے تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں، جیسی بھی معلومات آپ چاہتے ہیں۔ اس نے وہی کہا جو میں چاہ رہا تھا۔ دراصل بیٹی میں نے افضل کے بارے میں 2 مرتبہ استخارہ کیا اور دونوں مرتبہ ہی مجھے ایک جیسے ہی منظر دکھائی دیے۔ میں جو اب تک اشارے سمجھ سکا تھا اس میں کسی نہ کسی خاتون کا مضبوط حوالہ تھا، ایک لہراتا ہوا آنچل، اس میں سے گرتے ہوئے پھول اور پھر خون کے قطرے کسی نہ کسی رنگین اور سنگین معاملے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اب وہ رنگین و سنگین معاملہ کیا تھا؟ یہی دراصل افضل کی بیماری کا سبب تھا، اس لیے افضل کے حالات جاننا بہت ضروری ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الجھن ضرور ہے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، شاید میری طرف سے کسی سوال کی امید میں تھی۔ تبھی میں نے کہا، جو بھی تم اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہو بیٹا بتا سکتی ہو۔ ویسے وہ بیٹی کام کیا کرتا ہے؟ میرے اس سوال پر اس کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا، جیسے یہ سوال اس کے لیے بالکل غیر متوقع ہو، یا پھر یہ سوال اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر حوصلہ کر کے بولی، بابا جی وہ گنڈا گردی کیا کرتے تھے۔ گنڈا گردی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر نرم لہجے میں کہا، ممکن ہے اس گنڈا گردی میں کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی آہ پڑ گئی ہو، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی بابا جی۔ اس نے بے بسی سے کہا، مگر وہ ایسی گنڈا گردی نہیں کرتے تھے کہ سڑک چھاپ کہلائیں، وہ پراپرٹی کے کاروبار سے تعلق رکھتے تھے۔ دیکھو بیٹی، جیسا کہ عام طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن اپنی مخلوق کے حق غصب کرنے والے کو یا ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات یوں سمجھ لو، جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرتا یا پھر وہ مظلوم خوش نہیں ہو جاتا تب تک اللہ بھی خوش نہیں ہوتا اور اللہ بھی اپنے بندے کو معاف نہیں کرتا۔ بابا جی وہ کسی غریب لاچار یا بے بس پر کوئی ظلم نہیں کرتے تھے، بس اپنے بزنس کے سلسلے میں زور زبردستی کر لیتے تھے۔ میں نے شادی بھی اسی لیے ان سے کی تھی۔ عفت نے اپنے شوہر کی وکالت کی۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہے۔ بیٹی مجھے اچھا لگا کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں اچھی بات کر رہی ہو۔ میں نے نرم لہجے میں اسے حوصلہ دیا تو وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، بابا جی میں مثالیں دینے لگوں تو کئی مثالیں دے سکتی ہوں، لیکن یہ شاید بے ادبی ہوگی۔ میرا مقصد یہی ہے کہ افضل میرا شوہر ہے، وہ بس ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹی، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ کوشش کرنا اس بار اگر وہ آ سکے تو اسے اپنے ساتھ لے آنا، اور مجھے امید ہے کہ تم اگر اسے لاؤ گی تو وہ آ جائے گا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ روشن ہو گیا، اسے یہ امید ہو گئی کہ افضل اب ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بندہ جب تک خود نہیں چاہتا اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی باہر نہیں پڑی ہوتی، انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب اس کا ارادہ بن جاتا ہے تو تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آئے دن ایسی ہی صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایسی ہی جب کوئی صورتحال میرے سامنے آتی ہے تو اپنے رب کے حضور زیادہ جھک جاتا ہوں۔ عفت جب پہلی بار میرے پاس آئی تھی تو مایوس تھی، اب جب کہ وہ تیسری مرتبہ آئی تو بہت حد تک حوصلہ مند ہو گئی تھی۔ مگر عفت کے مایوس ہونے پر حوصلہ مند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ تو افضل ہی کا تھا۔ وہ سامنے آتا تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی کہ اصل مسئلہ ہے کہاں پر۔ اب جب کہ اس نے مجھے افضل کے کام کے بارے میں بتایا تو مجھے کافی حد تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا تھا۔
اب دیکھنا یہی تھا کہ ایسا ہوا کیوں۔ عفت جا چکی تھی، میں دوسرے لوگوں سے ملنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔